الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارے ساتھ آج کے اس درس میں حدیث نمبر 31 ہے 31۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ شہداء کا مقام و مرتبہ۔ شہید کون ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ شہید وہ جو معرکے میں مارا جاتا ہے، جنگ میں مارا جاتا ہے، وہ شہید اس کا اولین درجہ ہے جو اسلام کی راہ میں اپنی جان دیتا ہے۔ اور حدیث میں بتلایا گیا کہ المبتون شہید والغریق شہید، جو شخص پیٹ کے ریلیٹڈ بیماریوں سے مر جائے، پیٹ کی جتنے بھی ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں وہ شہید ہے۔ اور اسی طرح ڈوب کر مر جانے والا شہید ہے، اچانک دیوار گر کر مر جانے والا شہید ہے، الگ الگ الحمدللہ بہت سارے درجات بتائے گئے۔ عورت ہے جو اپنے ولادت کے وقت، بچے کی ولادت کے وقت مر جاتی ہے، وہ شہید ہے۔ البتہ احکام الگ الگ ہیں، دونوں کے احکام دنیا میں الگ الگ ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ عن مسروق قال سألنا عبد الله وابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، سورة آل عمران آیت نمبر 169۔ صاحب کہتے ہیں مسروق کہ ہم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے لوگ منع کہو، بل احیاء، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، ان کے رب کے پاس رزق روزی دیے جاتے ہیں، زندہ ہیں، برزخی زندگی میں ہیں۔ آدمی ایک برزخی زندگی میں ہوتا ہے۔ برزخی زندگی آدمی کے مرنے سے، آنکھ بند ہونے سے قبر میں حشر کے لیے اٹھائے جانے تک کا جو ڈیوریشن ہے وہ برزخی زندگی کہلاتا ہے۔ اس میں آدمی کیسا جیتا ہے یہ سب اللہ کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم کہ آدمی کیسا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اسے شہیدوں کو رزق دیتے ہیں۔ قال اما انا قد سألنا عن ذلك، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ شہید اللہ کے پاس زندہ ہیں، اللہ ان کو رزق دیتے ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ سے رزق لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد کوئی ولی، کوئی بزرگ کسی اور کو دینے کے قابل نہیں ہوتا، وہ خود اللہ سے لیتا ہے، اللہ اسے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر، کہ ان کی جو روحیں ہیں، ان کی جو روح ہے اللہ تبارک و تعالی سبز پرندوں کے پیٹوں میں، مرنے کے بعد شہید کی روح سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہو جاتی ہے۔ پرندہ، برڈ، اللہ تعالیٰ وہ جنت میں، جنت کے جو پرندے ہوتے ہیں، تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جنت اب ہے، جنت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، حشر کے دن جنت پیدا ہو۔ وہ جنت الگ ہے جس سے آدم علیہ السلام نکالے گئے، اللہ ہمارے لیے ایک الگ جنت پیدا کرے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جنت اب موجود ہے، یہ بات معلوم ہو۔ تو کہتے ہیں لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت، یہ جو شہیدوں کی روحیں ہیں وہ قنادیل، فانوس جسے کہتے ہیں، اسے قنادیل ہیں، لانٹین یا جو بھی کہیں، جنت میں عرش سے لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں پرندوں کی شکل میں، پرندوں کی پیٹ میں، تسرح حیث شاءت، پوری جنت گھومتی ہیں اور پھر آ کر وہاں ٹھکانہ لگا لیتی ہیں، وہ وہاں سے لٹک جاتی ہیں۔ اور کہا ثم تأوی الی تلک القنادیل، پوری جنت گھومتی ہیں، پھر آ کر وہ قنادیل پر اپنا ٹھکانہ کر لیتی ہیں۔ فاطلع الیہم ربہم اطلاع، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھا، اطلاع یعنی جھانک کر دیکھا یا دیکھا، دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا هل تشتهون شیئا، تمہاری کوئی خواہش ہے؟
اللہ شہیدوں کی ان روحوں سے پوچھ رہے ہیں تمہاری کوئی وش ہے؟ قالوا ای شیء نشتہی، ان روحوں نے کہا کہ ہم کو کیا چاہیے؟ کتنا مزہ ہے، جنت میں ہم گھوم رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں، ہم کو کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْنَا، جنت میں جہاں چاہے ہم گھوم رہے ہیں۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ 3 مرات، اللہ تعالیٰ نے 3 بار سیم کوشچن ریپیٹ کیا، اللہ نے دہرایا۔ اب ان روحوں نے دیکھا کہ جواب کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو شہیدوں کی روح نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَمْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا يَا رَبِّ نُرِيدُ، ان روحوں نے جواب دیا، قَالُوا يَا رَبِّ، اے ہمارے رب، نُرِيدُ أَن تَرُدَّ أَرْوَاحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلْ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى، شہیدوں کی روحوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اپنے باڈی کی طرف لوٹا دیے جائیں، پھر اور ایک بار ہم تیرے راستے میں قتل ہو کر یہاں پہنچیں، یہ ہماری خواہش ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی وش نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُرِكُوا، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ قانون ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ کوئی آتا نہیں ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ انہی کو یہ حاجت نہیں ہے تو اللہ نے انہی چھوڑ دیا گیا۔ اس ساری حدیث سے ایک بات تو پہلی معلوم ہوتی ہے کہ جنت ہے، اور شہیدوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں جب ساری مل کر اڑتی ہیں۔ تو بعض نے علماء نے بھی کہا کہ مرنے کے بعد روحیں آپس میں ملتی ہیں، اور مر کر جب روح یہاں سے اوپر جاتی ہے تو ساری پرانی روحیں ملتی ہیں، یہاں کے حالات بتاتی ہیں کہ کیسے کیسے حالات ہیں دنیا کے۔ تو روحوں کا آپس میں زیارت کرنا، ایک دوسرے کو وزٹ کرنا، وہ اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال روح الگ ہے، نفس الگ ہے، بعض نے کہا کہ جان الگ روح الگ، بعض نے کہا کہ دونوں چیزیں سیم ہیں۔ کیا روحیں مرتی ہیں جیسے انسان کے جسم مرتے ہیں؟ تو کہا کہ انسان کے جسم سے جب جدا ہو جاتی ہے روح، یہی اس کی موت ہے، جب جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو یہی اس کی زندگی ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔